صحبت بد کسے کہتے ہیں؟ صحبت بد کے کیا نقصانات ہیں؟ صحبت بد جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، بیڈ کمپنی، بیڈ انفلوئنس، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو صحبت بد اسے کہتے ہیں جس میں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوتا ہے کہ جن کے اعمال خراب ہوں، ٹھیک ہے نا، بدقماش لوگ، غنڈے، موالی، چرسی، بھنگی، اس طرح کے لوگ، یعنی بے حیائی کرنے والے اور جوا کھیلنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، ادھر ادھر ہلا گلا کر کے لوگوں کو تکلیف دینے والے۔ ایک تو یہ ہے صحبت بد، اس کے بھی بڑے نقصانات ہیں کیونکہ کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں، کچھ باطنی ہوتے ہیں۔ جو باطنی گناہ ہیں ان کے کیڑے بن جاتے ہیں، پھر وہ آپ پر رینگتے ہیں اور رینگتے رینگتے آپ کے خون میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ اس گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو صحبت ہے، بری صحبت، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ اس سے آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی ان گناہوں کا گناہ گار ہو جاتا ہے جو اس نے گناہ کیے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ کسی کے کپڑوں کو غلاظت لگ گئی اور وہ آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے، آپ نے وہ غلاظت اپنے آپ کو تو نہیں لگائی، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو بھی لگ گئی۔ تو ایک تو ظاہری صحبت ہے جس میں آپ کے جو ظاہری اعمال ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ شراب پینا ممنوع ہے، حرام ہے، لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہو جو شراب کے عادی ہوں، لیکن آپ روز وہیں پر بیٹھیں تو ایک نہ ایک دن آپ کا بھی جی چاہے گا پی لیں، اور پھر آپ پی لیں گے۔ یہ صحبت کے اثرات ہے۔ اور ایک صحبت ہوتی ہے باطنی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے جن کے اندر شیطان ہے، خبیث جنات ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے، مومنین کو حکم فرمایا کہ ان منافقوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے سینے کی آگ تمہارے سینوں تک پہنچ جائے۔ اب جن لوگوں سے اللہ ناراض ہے، آپ ان لوگوں کے پاس اگر بیٹھے ہیں تو وہ اللہ کی لعنت کی زد میں ہیں، آپ بھی زد میں آ جائیں گے۔ لہٰذا آپ کس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح بہت سے لوگ ہیں، جیسے اب انجمن اور ایم ایف آئی کے لوگوں کو دیکھ لو۔ اب ایم ایف آئی میں کوئی آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ وہ سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی مانتا ہے۔ ایم ایف آئی کے اپنے نظریات ہیں، گو کہ تمام نظریات ایم ایف آئی کے سرکار گوھر شاہی کی ذات سے وابستہ ہیں، خود ساختہ کوئی نہیں ہے، سرکار کی یہی تعلیمات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایسے لوگوں کو دوست رکھیں جو ان نظریات کو برا کہتے ہیں، جو ان نظریات کو غلط سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کی ایسی دوستیاں آپ کا ایمان برباد کر دیتی ہیں۔ یا آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو ولیوں کو نہیں مانتے یا اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں کرتے، کہ بھئی معاذ اللہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ بھی لعنت کی زد میں آ جائیں گے۔ تو بد صحبت کے جو ہے وہ دو رخ ہو گئے، ایک ظاہری بدی اور ایک باطنی بدی۔ جو ظاہری طور پر گناہوں میں ملوث ہیں، یہ صحبت بد تو آپ کو نظر آتی ہے، آپ اس سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو داڑیاں رکھے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور سارے اسلامی کام بھی کر رہے ہیں،
لیکن ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے بغض اور عناد بھرا ہوا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کو آپ برا نہیں سمجھتے کہ یہ تو مذہبی لوگ ہیں، وہاں آپ کے ایمان کی تباہی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اگر تم کسی بدعقیدہ کی صحبت اختیار کر لو گے، کسی گستاخ رسول کی صحبت، گستاخ اولیاء کی صحبت، یا سرکار گوھر شاہی کے گستاخ کی صحبت تو ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ تو صحبت بد کے جو ہے بہت سنگین نتائج نکلتے ہیں، اور یہ صحبت دو طرح کی ہے، ایک تو بظاہر گناہ کرنے والے، ان سے آپ گناہوں میں لگ جائیں گے، اور ایک وہ جن کے دلوں میں بغض اور عناد موجود ہے اللہ کے رسول اور آپ اللہ کے دوستوں کے لیے، ان کے دل کا بغض اور نفاق آپ کے سینے کو تباہ کر دے گا۔ لہٰذا اگر آپ صحبت اختیار کریں تو ایسے لوگوں کی اختیار کریں جو آپ ہی کے مذہب پر ہوں، جو سرکار سے جتنا عشق آپ کرتے ہیں، سرکار سے تعظیم کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں، سرکار سے محبت کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ رسول سے محبت کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں، اور ایسے لوگوں سے، ایسے اللہ رسول کے ماننے والے جو سرکار گوھر شاہی کا بھی ادب کرتے ہوں، یہ صحبت ہو گئی۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.